औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। कल मैंने आपके साथ कुरान करीम की यानी कि मदनी और मक्की सूरतें जो थीं उनकी सूरतों और आयत और उनकी जो ना का दौर और उनकी ख़ुसूसियात को बयान किया था और इस बाब नुज़ूल या निशान नुज़ूल के बारे में बात की थी। और मैंने कहा था कि इल्म तफ़सीर की कल बात करेंगे। तो आज चलते हैं इल्म तफ़सीर की तारीफ़ की तरफ। इल्म तफ़सीर इस इल्म को कहते हैं जिसमें कुरान करीम के मानी बयान किए जाएँ और इसके अहकाम और हिकमतों को खोलकर वाज़े किया जाए। कुरान करीम की तफ़सीर एक इंतहाई नाजुक और मुश्किल काम है जिसके लिए सिर्फ़ अरबी ज़ुबान का जान लेना काफ़ी नहीं है बल्कि तमाम मुतल्लिक़ा उलूम में महारत ज़रूरी है। चुनांचे उलमा ने लिखा है कि मुफ़स्सिरीन कुरान के लिए ज़रूरी है कि वो अरबी ज़ुबान के नहव सर्फ़ और बलागत व अदब के अलावा इल्म हदीस असूल फ़िक़्ह और तफ़सीर और अक़ाइद व कलाम का वसी व अमीक इल्म रखता है, क्योंकि जब तक इन उलूम से मुनासबत ना हो तो कुरान करीम की तफ़सीर में किसी सही नतीजे तक नहीं पहुँच सकता। जो तफ़सीर कुरान और सुन्नत इज्तिमा लुग़त या सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और ताबईन रहमतुल्लाह अलैह के इक़वाल के ख़िलाफ़ हो या किसी दूसरे शरई असूल से टकराती हो तो इसका कोई एतबार नहीं। बाज़ सूफ़िया ने तफ़सीर में इसके इसरार व नुकात बयान करने शुरू किए थे, लेकिन उम्मत के मुहक़्क़िक़ उलमा ने इन्हें काबिल एतबार नहीं समझा क्योंकि कुरान और सुन्नत और शरीयत के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ किसी की भी शख़्सी राय कोई हैसियत नहीं रखती। तो आगे हम चल के बताते हैं जी इसमें तफ़सीर के माख़ज़ क्या हैं। पहले तो हमने तफ़सीर के बारे में आपको बताया कि तफ़सीर होती क्या है और किस तरह से तफ़सीर जो है वो कुरान करीम के इल्म के अलावा जो है ये चीज़ें भी मानी रखती हैं इस्लाम में, ठीक है, उसको हकीकी मानों में जानने के लिए। अब तफ़सीर के माख़ज़ क्या हैं, कुरान तफ़सीर के माख़ज़ क्या हैं, ये सरचश्मे कुल 6 हैं इनकी तादाद, ठीक है। तफ़सीर के माख़ज़ की कुरान करीम, अहादीस मुबारका और तीसरा है सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के कौल यानी कि उनके फरमान, ताबईन रहीमुल्लाह तआला के इक़वाल यानी कि उनके फ़रामीन, लुग़त अरब और तदब्बुर व इस्तिंबात। तो सबसे पहला जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कुरान करीम। तफ़सीर का पहला माख़ज़ ख़ुद कुरान करीम है। चुनांचे ऐसा भी कसरत से होता है किसी आयत में कोई बात या कोई हुक्म मुजम्मिल और तशरीह तलब होता है तो ख़ुद कुरान करीम की कोई दूसरी आयत इसके मफ़हूम को वाज़े कर देती है। चुनांचे मुफ़स्सिरीन कराम जब किसी आयत की तफ़सीर करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस आयत की तफ़सीर ख़ुद कुरान करीम ही में किसी और जगह मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद होती है तो सबसे पहले इसको इख्तियार फरमाते हैं, यानी कि उस दूसरी आयत मुबारका को उठाकर हमें उसकी मफ़हूम समझाते हैं, उसकी तफ़सीर हमारे तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दूसरा माख़ज़ है, ठीक है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक, फरमाने पाक और अफ़ाल को कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने कुरान करीम की सही तशरीह खोल कर बयान फरमा दे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल व अमल यानी अपनी सुन्नत और हदीस, ठीक है, सुन्ना को कहते हैं सरकार का फ़ेल जो सरकार से किसी भी तरह से साबित हो, तो अपनी हदीस से यानी कि उन्होंने अपनी ज़ुबान मुबारका से जो हमें बताया वो हदीस मुबारका है और जो उन्होंने अपने अमल से साबित किया वो सुन्ना मुबारका है। यानी कि उन्होंने सुन्नत और हदीस से ये फ़रीज़ा बाअसन खूबी अंजाम दिया और दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा कुरान ही की अमली तफ़सीर है। इसलिए मुफ़स्सिरीन कराम रहमतुल्लाह अलैहि अजमाइन ने कुरान
کریم کو سمجھنے کے لیے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ زور حدیث و سنت پر دیا ہے، اور حدیث کی روشنی میں کتاب اللہ کے معنی متعین کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرمان یا فرامین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ نزول وحی کے وقت وہ بنفسِ نفیس موجود ہوتے تھے، اور انہوں نے نزول قرآن کے پورے ماحول اور پس منظر کا بذات خود مشاہدہ کیا تھا۔ اس لیے فطری طور پر قرآن کریم کی تفسیر میں ان حضرات کے فرمان جتنے مستند اور قابل اعتماد ہو سکتے ہیں، بعد کے لوگوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جن آیتوں کی تفسیر قرآن یا حدیث مبارکہ سے معلوم نہیں ہوتی، ان میں سب سے زیادہ اہمیت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرمان کو حاصل ہے۔ سورۃ بقرہ میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ بیان کیے دیتی ہوں، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کی ہیں، پس جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ اگر اس آیت کا شان نزول پیش نظر نہ ہو تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں کسی خاص جہت کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، یعنی کہ مشرق و مغرب سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، وہ سمت میں موجود ہے، اس لیے جس طرف بھی رخ کر لیا جائے نماز ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ مفہوم بدیہی طور پر غلط ہے۔ خود قرآن ہی نے دوسرے مقام پر کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو ضروری اور لازم قرار دیا ہے۔ یہ عقیدہ صرف شان نزول کو دیکھ کر ہی حل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہم اس آیت کو پکڑ لیتے تو ہم کہتے کسی بھی طرف نماز جو ہے وہ جائز ہو جاتی، لیکن قرآن کریم نے اس کی نشاندہی فرما دی ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ان کی سنہ اور حدیث سے ہم ثابت کر پاتے ہیں، کہ یا پھر جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرمان ہیں اور وہ جو روایت کرتے ہیں، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کی طرف نماز ادا کی، اور ہمیں ادھر ادا کرنی چاہیے۔ تو دوسرا جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تبدیل ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر سمت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے، لہٰذا وہ جس طرف بھی رخ کرنے کا حکم دے ادھر رخ کرنا ہے واجب ہے، اس میں قیاسات کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے تھے، انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ آیت جو تھی اس کا شان نزول اس لیے ہوا تھا کہ یہود و نصارہ جو تھے ٹھیک ہے، یہودیوں نے یہ بات کی تھی کہ بیت اللہ کو جو تبدیل کر کے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کیوں منتقل کیا جا رہا ہے، تو اس کا شان نزول یہاں پر ثابت ہو گیا، اس لیے شان نزول بہت اہمیت کا حامل ہے آیات کا۔ آگے ہم چلتے ہیں تابعین رحیم اللہ کے فرمان کی طرف۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر صحابہ اکرام سے سیکھی ہے، اس لیے ان کے فرمان بھی علم تفسیر میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جب صحابہ کا فرمان نہیں مل رہا ہوتا ہمیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے صحابہ کے جو سیکھنے والے ہیں، ہم ان کے فرمان کو جو اس پہ ہم سبقت تو کسی کو نہیں دے سکتے تو آگے ہم چلتے ہیں لغت عرب۔ قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے تفسیر قرآن کے لیے اس زبان پر مکمل عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں ان کے پس منظر میں چونکہ کوئی شان نزول یا کوئی فقہی یا کلامی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تفسیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحیم اللہ کے فرمان منقول نہیں ہوتے، چنانچہ ان کی تفسیر کا ذریعہ صرف لغت عرب ہوتی ہے، اور لغت ہی کی بنیاد پر اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں کوئی اختلاف ہو تو مختلف آراء میں محاکمہ کے لیے بھی علم لغت ہے۔
محاکمہ کے لیے بھی علم لغت سے کام لیا جاتا ہے۔ علماء نے اس قسم کی تفسیر کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ تفسیر محمود یعنی وہ جو تفسیر کے تمام ماخذ اور شرعی قوانین اور عربی زبان کے مطابق ہو۔ تفسیر مذموم جو تفسیر کے ماخذ، شریعت اور عربی زبان صحیح معلومات کے بغیر کی جائے، لہٰذا یہ تفسیر رائے پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو آخری ماخذ ہے وہ ہے تدبر اور استنباط، یعنی کہ غور و فکر اور مسئلوں کو نکالنا۔ تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر اور استنباط کا مطلب ہے مسئلوں کو، یعنی کہ جو شرعی مسئلے ہیں ان کو نکالنا۔ تفسیر کا آخری ماخذ تدبر اور استنباط ہے۔ قرآن کریم کے نکات و اسرار ایک ایسا بحر ہے جس کی کوئی حد و نہایت نہیں، یعنی کہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسلام علوم میں بصیرت عطا فرمائی ہو، وہ جتنا اس میں غور و فکر کرتا ہے اتنے ہی نئے نئے اسرار و نکات نظر آتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین کرام رحم اللہ تعالیٰ نے اپنے تدبر کے نتائج بھی اپنی تفسیروں میں بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ اسرار و نکات اسی وقت قابل قبول ہوتے ہیں جبکہ وہ مذکورہ بالا 5 ماخذ سے متصادم نہ ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تفسیر میں کوئی ایسا نقطہ جا اتحاد بیان کرے جو مذکورہ بالا 5 ماخذ سے متصادم ہو تو اس کو قبول نہ کیا جائے۔ یہاں پہ اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ تفسیر قرآن کو کس طرح سے قبول کیا جاتا ہے، تو یہ چیز بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونی چاہیے آپ کے لیے۔ امید کرتی ہوں اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا اور آپ اسے اپنی عملی زندگی میں اپنائیں گے۔ یعنی کہ یہ 5 ماخذ ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک بھی ماخذ سے کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی یا مجتہد کی رائے ٹکراتی ہے تو پھر آپ اس کو رد کر دیں، آپ اس کو قبول نہ کریں، وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ 5 ماخذ جو ہیں اگر ان ساری چیزوں کے ساتھ ایگری کر رہے ہوتے ہیں نا تب آپ اس چیز کو قبول کریں۔ اب بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، میں بہت ٹائم لے لیا ہے میں نے آپ لوگوں کا بھی بیان کرتے ہوئے، تقریباً 12 منٹ کی یہ ویڈیو بن چکی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔